بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ندیم احمد جمال ایڈوکیٹ. آج کے اس پروگرام میں ایک بہت اہم موضوع کو ڈسکس کروں گا، اور ایک بہت بڑی متاثرین کی تعداد ہے جو ان معاملات سے متاثر ہے اور ان کو ریمیڈی نہیں ملتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو قانون سے آگاہی نہیں ہے، وہ ویل اویئر نہیں ہوتے ہیں. یہ معاملہ ہے کوآپریٹو سوسائٹیز کا. فی الحال اس پروگرام میں ہم سندھ میں جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں اس کے مینڈیٹ اور ڈومین پہ بات کریں گے، کیونکہ ہر صوبے میں کوآپریٹو سوسائٹیز کے اپنے لا ہیں اور اس کے تحت ہی ان کو کنٹرول بھی کیا جاتا ہے اور ان کو مینٹین بھی کیا جاتا ہے. سندھ میں جو کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں اس کے لیے جو اس وقت قانون موجود ہے اس کا نام ہے دا سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020. اس سے قبل اس قانون کا نام سندھ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1927 تھا، جو انگریزوں کے دور میں بنا تھا اور جو 2019 تک یعنی 2020 سے پہلے تک اسی قانون کے مطابق معاملہ چل رہا تھا. لیکن اب سندھ گورنمنٹ نے 2020 میں اس میں متعدد امینڈمنٹس کر کے ایک نیا قانون جو ہے وہ لاگو کر دیا ہے. کوآپریٹو سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، کوآپریٹو سوسائٹی دراصل ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز، خاص کر کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہاؤسنگ سیکٹر میں کام کرتی ہیں وہ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کہلاتی ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سستی پلاٹ یا جگہ جو ہے وہ اپنے ممبران کو فراہم کریں، اور اس سلسلے میں حکومت کی طرف سے بھی بہت زیادہ سبسڈیز ان کو دی جاتی ہیں، پریویلیجز دی جاتی ہیں، تاکہ وہ لوگ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ میں اپنا مکان بنانا چاہتے ہیں یا پھر جو مارکیٹ ویلیو کے مطابق اپنی پراپرٹی کو بلڈ نہیں کر سکتے، اپنی گھر نہیں بنا سکتے، اپنی چھت نہیں بنا سکتے، وہ ان کو ایک ایسا پلاٹ مہیا ہو جائے جو قسطوں پر بھی اویلیبل ہوتا ہے. کوآپریٹو سوسائٹیز کراچی میں خاص کر جو میں اس وقت ایڈریس کر رہا ہوں، کراچی میں اسکیم 33 ایک ایسا ہب ہے جہاں پر سینکڑوں کوآپریٹو سوسائٹیز موجود ہیں، اور شاید ہی کچھ کوآپریٹو سوسائٹیز ہوں جن کے معاملات درست چل رہے ہوں، ورنہ تو میکسیمم آف دا سوسائٹیز جو ہیں اس میں امبیزلمنٹ، فراڈ، مس کنڈکٹ، irregularities جو ہیں وہ عام سی بات ہے. کوآپریٹو سوسائٹی کو ڈیل کرنے والی وزارت کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہے. یہ ڈپارٹمنٹ بھی اصل میں 2008 کے بعد جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے ہینڈ اوور کر لیا تھا، ادروائز یہ ڈپارٹمنٹ بھی لوکل گورنمنٹ کے تحت ہی آتا تھا. بارکیف سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اس کو اپنے منسٹری میں لے جانے کے بعد اس میں بے انتہا شکایات اور کرپشن کی معاملات ہوئے ہیں. سب سے بڑے معاملہ تو یہ ہوئے ہیں کہ کوآپریٹو سوسائٹیز جو ایک دراصل پوری ممبرز میں سے مشتمل ہوتی ہے، جو جتنے بھی سوسائٹی کے ممبران ہوتے ہیں وہ 9 یا 10 لوگوں کو ممبر کر کے ایک الیکٹورل باڈی جو ہے وہ تشکیل دیتے ہیں. یہ سب ممبر مینیجنگ کمیٹی کہلاتے ہیں. اسی میں سے جو ممبر مینیجنگ کمیٹی ہیں وہ ووٹنگ کے ذریعے اپنا سیکرٹری، فائننس سیکرٹری، اپنا پریزیڈنٹ اور چیئرمین جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں. بہت ساری سوسائٹیز جو ہیں وہ ان کے اپنے اپنے بائی لاز ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کوآپریٹو سوسائٹیز بنانے کے لیے سوسائٹی اپنے بائی لاز بھی داخل کرتی ہے اور اس کے مطابق کام کرتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو کوآپریٹو ایکٹ 2020 جو اس سے قبل کوآپریٹو ایکٹ 1927 تھا اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا تھا. یہ پروگرام کا مقصد اصل میں اس وقت کراچی میں کوآپریٹو سوسائٹیز کو درپیش مسائل اور اس کے ایفیکٹس کو ایک ریمیڈی کے طور پر انٹروڈیوس کرنا ضروری ہے. کوآپریٹو سوسائٹیز میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ 50 سال 60 سال سوسائٹیز کو ہو گئے ہیں، لیکن 90% تک سوسائٹیز کے الاٹیز جو ہیں وہ اپنی جائیداد سے محروم ہیں، اپنے قبضے سے محروم ہیں. وہاں پر جو اس وقت سب سے بڑا گریونس آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مختلف ادوار میں جو انتظامیہ آتی ہے انہوں نے ڈبل فائلیں بنا کر ان سوسائٹیز کے معاملات کو شدید متاثر کیا ہے. اور اس پر قدغن لگانے کے لیے ایک کام یہ ہوا ہے کہ ایسی سوسائٹی جو کہ امبیزلمنٹ میں اور مس اپروپریشن میں ملوث تھیں،
ان کو سپرسیڈ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹیز کر دیتے ہیں اپنے قانون کے تحت، اور اس کے بعد یہ چارج پہلے تو کسی بھی پرائیویٹ بندے کے حوالے کر دیا جاتا تھا، لیکن اب اس میں امینڈمنٹ لا کے 2020 میں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کا ہی کوئی کم سے کم 16 گریڈ کا افسر جو ہے وہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر میں تعینات ہو جاتا ہے، اور یہ ایڈمنسٹریٹر جو تعینات ہوتا ہے اس میں اس کو ایک مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ 60 دن کے اندر 90 دن کے اندر جو ہے اس نے وہاں پر الیکشن کرانے ہیں، اور اس کے بعد جو اقتدار ہے وہ نئی مینجمنٹ کے سپرد کر کے اس نے چلے جانا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا سیٹ بیک یہ ہوتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے کوآپریٹو سوسائٹی کا مالک بن کر بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اسٹیشنری اس کے قبضے میں ہوتی ہے، جو تمام چیزیں اس کے قبضے میں ہوتی ہیں، وہ پرانے ادوار کے جو سیکرٹری ہیں اور جتنے بھی کمیٹی کے ممبرز وغیرہ تھے ان کے دستخط کی ہو نقل کر کے 2 نمبر کی فائلوں کی پوری فیکٹری بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے کوآپریٹو سوسائٹیز اس وقت انتہائی بدنام ہیں اور انتہائی مسائل کا شکار ہیں، اور اصل الاٹیز جو ہے وہ در بدر کے دھکے کھا رہے ہیں۔ ہم اس پروگرام میں جو بات کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ایسے متاثرین کا کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 2020 کے حوالے سے کیا ریمیڈی بنتی ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا حق حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ کی فائل پر کوئی 2 نمبر کی فائل بن گئی ہے، آپ اصل الاٹیز ہیں، یا پھر کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے وہ آپ کو قبضہ نہیں دے رہی ہے، یا آپ سے غیر قانونی ڈیمانڈ کر رہی ہے، یا آپ کا جو بھی گریونس بنتا ہے بائی لاز کے حساب سے اور کوآپریٹو ایکٹ کے حساب سے، ایسی صورت میں آپ نے ایک درخواست انڈر سیکشن 115 رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی کو لکھنی ہے، اور اس میں جن چیزوں کا آپ شکار ہیں، جو آپ کے گریونسز ہیں، اس میں آپ لکھیں گے اور ان کو یہ درخواست کریں گے کہ فلاں سوسائٹی کے تحت ایکشن لے کے مجھے جو ہے اس کی ریمیڈی دلوائی جائے۔ یہ درخواستیں ویسے تو ردی کی ٹوکری میں ہی جاتی ہیں، اور اسی لیے جو ہے آگے اس ایکٹ کے تحت باقاعدہ سیکشن 117 کے تحت، کوآپریٹو ایکٹ کی سیکشن 117 کے تحت اسپیشل کوآپریٹو کورٹ کو اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ کراچی میں یہ ویسٹ 5 سینئر سیریل جج کی کورٹ ہے، جس میں جو اسپیشل کوآپریٹو کورٹ کہلاتی ہے، اور اس میں صرف کوآپریٹو کورٹ سے متعلق ہی معاملات کو سنا جاتا ہے۔ اگر آپ کو آپ کی سنوائی نہیں ہو، اگر آپ کے گریونس کو ایڈریس نہ کیا گیا ہو 15 دن کے اندر، جو کہ ان کو ٹائم آپ دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ سیکشن 117 کے تحت ایک سوٹ کسی وکیل کے ذریعے آپ رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی، گورنمنٹ آف سندھ اور سیکرٹری جس بھی کوآپریٹو سوسائٹی کے خلاف آپ کیس کرنے چاہ رہے ہیں، اس میں اگر سیکرٹری ہے یا اگر وہ سپرسیڈ ہو گئی ہے، اس میں ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کو پارٹی بنا کر آپ سوٹ فائل کریں گے، اور جو بھی آپ کا گریونس ہے اس کے مطابق آپ ان سے پریئر میں ریمیڈی مانگیں گے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ یہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں تو ویسے ایکٹ کے تحت پابند کیا گیا ہے کہ 120 دن کے اندر اندر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سارے سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ کورٹ بھی مختلف پارٹیز کے جواب کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، اس لیے تاخیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک جو کوآپریٹو متاثرین ہیں ان کے لیے ایک پلیٹ فارم کی آگاہی میں نے دے دی ہے کہ وہ اس وقت دھکے نہ کھائیں، اور جلد از جلد وہ اپنے گریونس کو کی ریمیڈی کے لیے، اس کی تلافی کے لیے، اس کے ازالے کے لیے اور اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوآپریٹو کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ مزید آئندہ پروگراموں میں کوآپریٹو سوسائٹی جو ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس پر ہم تفصیلاً گفتگو کرتے رہیں گے، اور اس میں ہم یہ بھی بتاتے رہیں گے ان کوآپریٹو سوسائٹیز کو برباد کرنے والا کون ہے، اور کس طریقے سے اس کو برباد کیا جاتا ہے، اور کتنے کیسز کوآپریٹو سوسائٹی سے متعلق مختلف کورٹس میں چل رہے ہیں، اور زیادہ تر اس میں کیا شکایت ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔